ایک حقائق ایک حقیقت، رائٹر ہیں شکیل صدیقی۔ اسلامیات کے استاد کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی کتاب میز پر رکھی اور چشمے کو درست کر کے ناک پر جمایا اور ہلکے سے کھنکھار کر 10ویں کلاس کے طالب علموں سے مخاطب ہوئے۔ میں تمہیں آج ایسی حقائق سنا رہا ہوں جو تمہاری آئندہ ساری زندگی میں کام آتی رہے گی۔ سب طالب علموں میں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر وہ کون سی حقائق ہے جسے ماسٹر صاحب سنائے جا رہے ہیں۔ سب طالب علم توجہ سے ان کی بات سننے لگے۔ استاد صاحب نے کہنا شروع کیا، ایک بار ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، میں بہت دور سے آیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، میرا اونٹ بھی بھوکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے بولا، باہر کھڑا ہے، اللہ پر توکل کر کے اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اونٹ کی ٹانگیں باندھی کہیں دور نہ نکل جائے؟ بدو نے جواب دیا، جی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور پہلے جا کر اونٹ کی ٹانگیں باندھو، پھر اللہ پر توکل کرنا۔ بدو نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ استاد نے تختہ سیاہ کے نزدیک ٹہلتے ہوئے کہا، اس چھوٹی سی حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں پہلے وہ پورے کرنے چاہیے۔ انہوں نے کچھ وقفے کے بعد کہا، اگر کوئی طالب علم صرف دعا مانگتا رہے تو امتحان میں کامیاب نہیں رہ سکتا جب تک وہ کورس کی ساری کتابیں پڑھ کر تیاری نہ کرے۔ سب طالب علموں کو یہ حکایت پسند آئی۔ وحید نے غالباً یہ واقعہ غور سے نہیں سنا اور اس خیال میں مدہوش رہا کہ اسے رات کی ایک شادی میں جانا ہے اور صبح کرکٹ میچ بھی ہے۔ اس نے شام کو امی سے پوچھا کہ شادی میں کب چلیں گی؟ میری تو طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کمزور لہجے میں کہا، تم اور سلمہ چلے جاؤ، تمہارے ابو کو راتوں کو جاگنا اور دیر سے کھانا کھانا بالکل پسند نہیں ہے۔ اپنے چچا شاکر کے گھر جانا اور سب مل کر وہیں سے شادی میں شریک ہونا۔ واپسی پر دیر ہو جائے تو چچا کے گھر ٹھہر جانا۔ کل اتوار ہے اس لیے اسکول بھی نہیں جانا ہوگا، مزے سے نیند پوری کر کے آنا۔ وہ 9 بجے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چچا کے گھر پہنچ گیا۔ سب تیار تھے، وہ چچا شاکر کی گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ بارات 12:30 بجے آئی، نکاح 1 بجے ہوا اور پھر کھانا 1:30 بجے ختم ہوا۔ جب سب گھر پہنچے تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں نیند تھی۔ نیند تو وحید کی آنکھوں میں بھی تھی، لیکن اس کے دماغ پر کرکٹ کا میچ بھی سوار تھا۔ میچ اگلے دن 9 بجے صبح ہونے والا تھا۔ چنانچہ جب اس کے چچا شاکر نے اس سے ٹھہرنے کو کہا تو اس نے جواب دیا، گھر زیادہ دور نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، آسانی سے گھر پہنچ جاؤں گا، مگر رات زیادہ ہو چکی ہے اس لیے جانا مناسب نہیں۔ انہوں نے سمجھانے والے انداز سے کہا، خدا نخواستہ کوئی واردات ہو سکتی ہے۔ وحید کے سر پر تو میچ سوار تھا، اللہ مالک ہے، اس نے کہا اور پھر موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی اور ہیلمٹ اٹھا کر باہر آ گیا۔ ابھی اس نے تقریباً نصف میل ہی کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک تنگ گلی سے ایک لڑکا جو موٹر سائیکل پر سوار تھا اس کے پیچھے آنے لگا۔ اس کے جسم پر چمڑے کی پتلون اور جیکٹ تھی۔ عمر تقریباً 20-22 برس کی ہوگی۔ وہ صورت شکل ہی سے جرائم پیشہ لگتا تھا۔ اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن آگے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا کافی دور تک اس کے پیچھے لگا رہا۔ وحید جس سڑک پر جا رہا تھا یہ ٹریفک کے سامنے آنے والی سڑک تھی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ اس وقت سڑک پر ٹریفک نہیں تھا۔ بائیں جانب پل تھا جس پر کبھی کبھار دودھ سپلائی کرنے والوں کا ٹرک گزر جاتا تھا۔ وحید دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کر کے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا، اے اللہ مجھے حفاظت سے گھر پہنچا دے، تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی اور جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وحید نے کئی بار اپنے ہاتھ ہینڈل سے پھسلتے ہوئے محسوس کیا۔ اچانک سے سامنے سے اسے ایک ٹرک آتا دکھائی دیا جس کی ہیڈ لائٹ سے آنکھیں چکا چوندھ ہوئی جا رہی تھیں۔ اب وہ اس جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے پل شروع ہوتا تھا۔ وحید نے اپنے حواس سنبھالتے ہوئے موٹر سائیکل کو بائیں جانب گھمایا اور پل پر موٹر سائیکل دوڑانے لگا تاکہ جلد از جلد واپس چچا کے گھر پہنچ جائے۔ وہ لڑکا جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا فوراً ہی اس کے پیچھے نہیں آ سکا، اس لیے کہ درمیان میں دودھ والے کا ٹرک آ چکا تھا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، پل کافی لمبا تھا۔ وحید نے سر گھما کر دیکھا، وہ لڑکا اب اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا۔ غالباً یہ سوچ کر کہ اب وہ اسے نہیں پا سکتا، لڑکے نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔
چچا کے گھر پہنچنے تک وحید نے موٹر سائیکل نہیں روکی اور سیدھا دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا اور ہاتھ ہینڈل پر پھسل رہے تھے، البتہ اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چچا کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ جب شاکر نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وحید نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ تیسرے دن جب وہ اسکول گیا تو اس نے اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سب دم بخودرہ ہو گئے۔ جب یہ بات اسلامیات کے استاد تک پہنچی تو وہ وحید کے پاس آئے اور بولے، میں نے جو حکایت جمعے کے دن سنائی تھی وہ غالباً تم نے غور سے نہیں سنی۔ تم نے اونٹ کی ٹانگیں نہیں باندھی اور اللہ پر توکل پہلے کر لیا۔ وحید نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔